قرآن میں ایک آیت ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. قید کے معنی وہی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کانسپریسی، سازش، ٹھیک وہی معنی ہے. تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر صبر ہو اور اللہ کا ڈر ہو، دو چیزیں، تو ان کی کانسپریسی، ان کی سازش تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. یہاں بھی ہے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اس سے کیا ملا کہ لیک آف صبر و تقوی لیک کر رہا ہو، یہ پرابلم ہے. کانسپریسی ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. یہ سازش کا ہونا یہ پرابلم نہیں ہے، صبر و تقوی کا نہ ہونا یہ پرابلم ہے. کتنی بڑی بات ہے قرآن کی اس آیت کہ جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ کا سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف، آپ کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے، تو جلدی سے ڈھونڈیے اپنے اندر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا صبر اور تقوی نکل گیا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، وہاں، جبکہ وہ چیز یہاں پر ہے. اس آیت کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہو سکتا اس کے سوا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر و تقوی لیک کر رہا ہو، وہ مفقود ہو گیا ہو. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے. سازش کرنے والے تو سازش کرتے رہیں گے. سازش از پارٹ آف نیچر. تو سازش ہے یا نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. تم اپنے کو اس سے بچا سکتے ہو اس طرح سے کہ اپنے اندر صبر و تقوی پیدا کرو. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو گائیڈ بک کے طور پر لیتے ہی نہیں، اس لیے سوچتے بھی نہیں. کہ آپ سوچیں گے تبھی تو اس آیت سے آپ بات ملے گی، آپ کو گائیڈنس ملے گی. یہ تو کہاں سے ملے گی؟